الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسٹیج پہ ایک بڑی تعداد میں علماء، مشائخ اور پھر پنڈال میں طلباء ایک تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بزم نور کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ تعالیٰ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ صوفی باصفہ، عالم بعمل حضرت علامہ حافظ محمد یوسف سلطانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کی تقریبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی دنیا کے ہر خوف سے، ہر حزن سے پوری طرح آزاد ہے۔ جو سوچے لوگوں کو سونے نہیں دیتی، وہ سوچے ان کے قریب آتی ہے۔ جن چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں، اللہ نے اپنے دوستوں کو ان چیزوں سے بے نیاز رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ نہ دولت کے دوست ہیں، نہ شہرت کے دوست ہیں، نہ دنیا کے مال و زر کی طلب ہے، نہ ہوس اقتدار ہے۔ دوست ہیں اللہ کے۔ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو باتیں ان میں پائی جاتی ہیں جس نے انہیں اللہ کا دوست بنا دیا ہے۔ دو باتیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو چیزیں، دو خوبیاں انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہیں: ایمان اور عقیدے کی پختگی۔ نظریاتی آدمی، یقین کامل کی دولت رکھنے والا، جب ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی پختگی نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ کا ایمان پکا ہوتا ہے پھر توکل آتا ہے، پھر صبر آتا ہے، پھر شکر آتا ہے، پھر قناعت آتی ہے، پھر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، خودداری، عزت نفس۔ یہ سارے ثمرات ہیں ایمان کی پختگی کے۔ رب کریم کے بندوں نے طے کر لیا تھا کہ خالق بھی اللہ ہے تو پھر رازق بھی، انہیں ضرورت نہیں پڑی کبھی دنیا داروں سے سوال کرنے کی۔ طبیعتوں میں شوق نہیں پیدا ہوا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر اپنے مزاج کے اندر کوئی جوار بھاٹا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ طے کر لیا تھا کہ جب خالق اللہ ہے تو پھر رازق بھی، مالک بھی۔ زندگی آسان ہو جاتی ہے، انسان بڑی ساری سوچوں سے بچ جاتا ہے۔ ایمان کی پختگی، عقیدوں کی پختگی۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فکری انتشار کا شکار ہیں۔ نظریاتی بگاڑ نے لوگوں کو ذہنی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ جن جگہوں سے لوگوں کو یقین کامل کی دولت ملنی چاہیے تھی، ان جگہوں سے بعض اوقات انتشار کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے ایک سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، غریب آدمی پہنچ گیا کہ یہ نیک آدمی ہے، جا کے دعا کراتا ہوں۔
چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسے اطمینان قلبی دیتا، اسے اللہ کے ساتھ جوڑتا۔ آپ کو پتہ ہے صوفیاء کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ جو بھی آئے تو اس کو وہ دعا کریں تو کاروبار چل جائے، یہ بھی وہ کریں گے پر یہ اصل ڈیوٹی نہیں ان کی۔ ایک آدمی بے اولاد آیا ہے تو اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اسے اولاد دے دے گا، یہ بھی وہ کریں گے لیکن یہ اصل ڈیوٹی نہیں ان کی۔ اللہ کے بندے کی اصل ڈیوٹی تو یہ ہے کہ الجھا ہوا بکھرا ہوا پریشان آدمی آیا ہے، میرے پاس اولاد نہیں، میرے پاس کاروبار نہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں، تو وہ اسے اس طرح کا سبق پڑھائے، اس طرح کا درس دے کہ وہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنے کا عادی ہو جائے۔ وہ کہے کہ میں نے اب طے کر لیا ہے کہ جس حال میں میرا رب مجھے رکھے گا میں نے اس حال میں جینا سیکھنا ہے۔ عزیز بھائی، اللہ کے بندوں کے پاس سے ایمان کی، یقین کی حرارت نصیب ہوتی۔ غریب آدمی، سادہ آدمی بیچارہ گیا تھا پیر صاحب سمجھ کے، درویش سمجھ کے، اللہ والا سمجھ کے، اور جیسے ہی اس نے جا کے وہاں اپنے حالات بتائے تو وہاں بیٹھو سے کیا پتا تھا کہ اتنے بڑے جبے میں جس بندے کے پاس میں ہے وہ تو تویز دھاگے والا ہے۔ اس نے جاتے ہی اسے پریشان کر دیا کہ تیرے اوپر تو کالا جادو ہو گیا، یہ بھی تیرے اپنے نے ہے اور مجھے حکم نہیں ہے کہ میں تمہیں نام بتا سکوں، مجھے تو انتشار کا آرڈر تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو سوچتا رہے، تو ذہنی طور پر الجھا رہے، آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے بندوں کے پاس پختگی ایمان، ان کے پاس وہ قوت جس سے انسان کھڑا ہو جائے، جس سے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو یقین کی دولت دی، اطمینان کی۔ آپ کھڑا کریں کسی آدمی کو، کہیں آپ 300 لوگ ہیں، 1000 سے لڑنا ہے، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی مہذب معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ میں جوشیلی تقریر کروں، آپ نعرے لگائیں، وہ بات الگ ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے معروضی حالات کے مطابق آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آپ 300 لوگ ہیں، آپ کو تلواریں بھی نہیں دی جائیں گی، پوری زرہیں بھی نہیں دی جائیں گی، اسلحہ بھی نہیں دی جائے گا، سواریاں بھی نہیں دی جائیں گی، آپ 300 لوگوں نے 1000 بندے سے لڑنا ہے، آپ کریں بات آج، کس طرح کر کے لوگ تیار ہوں گے؟ لیکن رسول کریم نے نا یقین کی دولت صحابہ کے دلوں میں اتار دی، اور جب حضور نے مشورے کے لیے بلایا نا کہ بھئی وہ لوگ آ گئے ہیں اور اسلحے سے لیس ہیں، ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہے، سے ذرا سوچنا ان تقریروں کو، ان بازوں کو، سیرت کے عنوانات پر کو اپنی عملی زندگی میں ذرا لانے کی کوشش کرنا۔ وہ آ گئے ہیں 3 قسم کا اسلحہ لے کر، یہاں 6 زرہیں، 8 تلواریں، 1 سواری، 3 سوار، اب آپ کو لڑنا ہے، لڑو گے؟ تو یقین کی دولت ہے۔ اب ان کے جواب کیا ہیں کہ حضور حکمت عملی کیا ہوگی، کیسے نکلیں گے، ترتیب کیا ہوگی، علاقہ اپنا ہوگا کہ بیگانہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ رب ہمارے ساتھ ہے، انہیں خبر تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے وعدے فرما لیے، طے ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا لڑو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ انسانوں سے؟ ہم تو جنوں سے بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ کہاں لڑنا ہے؟ خشکیوں میں؟ ہم تو دریاؤں میں بھی لڑنے کو تیار ہیں، آپ حکم تو کریں۔ وہ تازگی، وہ روشنی، وہ تیقن، وہ آگے بڑھنا، وہ ذوق۔ زندگی میں سب سے پہلے یہ سوچ لیں میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں، جن نیتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا وہ کام سارے اس طرح کے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا، کسی کو کیا پتا؟ اپنے دل سے سوال کریں کہ جن نیتوں، ارادوں، خواہشات کے ساتھ ہم میدان عمل میں ہیں، کیا وہ سارے ارادے اس طرح کے ہیں کہ وہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اگر وہ ارادے اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ میری نیت جتنی مرضی گڑبڑ ہو مدد الہی ضرور آنی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کو وہ دولت یقین، آپ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، جگہ آرام فرما ہوئے محبوب، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تھوڑا سا نا ادبن ہٹ کے لیٹتے تھے، تھوڑی سائڈوں پہ جا کے، سفر تھا، جنگ سے لوٹ رہے تھے، لوگ آرام فرما ہوئے، محبوب کریم نے اپنی تلوار پکڑی، درخت کی ٹہنی سے لٹکائی، حضور لیٹ گئے، ایک کافر آیا، اس نے وہ تلوار اتاری، حضور پر تان لی۔ میں تقریر کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، لیکن چھت پہ کوئی بھی نہ ہو، رات کو خالی بلی ہو، تو پھر ذرا اندازہ کر لیں کہ مطلب ماحول کیا ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، بند شیشوں میں ہیں آپ، لیکن اچانک سامنے ویرانے میں 2 بندے خالی ہاتھ بھی نظر آ جائیں نا، تو پھر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اب میرا توکل کیا کہتا ہے۔ اب میری ایک بندہ ایک کی رپورٹیں دیکھ کے، ڈاکٹر نے اس کو رپورٹس دیکھ کے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ 6-8 مہینے کے آپ مہمان ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 6-8 گھنٹے بھی نہیں نکالتے، بات سن کے گئے، اور
کچھ کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر جو تو کہہ رہا ہے اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ وہ لوگ زندگی کے کچھ دنوں میں کچھ خوشیاں دیکھ لیتے ہیں، کمزور باتیں کرنا، کچی پکی، اس کچی پکی بات نے نا کچی، یعنی میں آپ سے عرض کروں، سیاستدانوں کا وقار کوئی بھی نہیں خراب کر سکتا تھا، خود کیا انہوں نے، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر کر کے خود کیا، کسی ادارے کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ خود سے جب لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی اپنے علماء سے نہیں عوام سے عرض کرتا ہوں، ہمارے لنگر پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن وہ ہم نے خود شغل کے لیے جو 4 باتیں کی تھی اس نے مذاق بنا دیا۔ کسی اتنی ضرورت تھی کسی کی ہمارے معاملات پر اعتراض کر سکے، لیکن ہم نے خود اس طنزیہ انداز میں اپنے معاملات کا ذکر کرنا شروع کیا کہ لوگوں کے منہ میں جملے تو ہم نے دیے، اگر ایک دوسرے کی قدر خود سے کی جاتی تو معاشرہ سب کی قدر کرتا، لوگوں کو احساس ہوتا۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فخر جہاں، کیا کہا میں نے؟ نہیں، حضرت مولانا، یہ معاشری والوں کے پیر ہیں، لیکن حضرت مولانا بھی پیر ہوتے ہیں، ناراض ہو گئے ہو جی؟ حضرت مولانا بھی، یعنی وہ بیچارہ وہ 40 سال سے نماز پڑھا رہا ہے، لیکن لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا رہا ہے بیچارہ، ایک کے سوالوں کے جواب ختم ہوئے، دوسرے کے شروع ہوئے، 10 نمازی اور 20 قسم کا انتشار، زندگی بیت گئی چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب۔ اور ایک حضرت پیر صاحب آتے ہیں سال کے بعد، وہ تو ان کے ساتھ گاڑی بھی ہوتی ہے، ان کو چاول بھی ملتے ہیں، ان کو سارا کچھ ملتا ہے، اور جاتی دفعہ وہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ مولویوں کی پتہ ہوگی، یہ بھی حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی۔ بادشاہ نے کہا حضرت آپ کی دعوت کرنی ہے، حضرت فرمانے لگے شرط ہے ایک، اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے 3 تیرے بیٹے ہیں، چوتھا تو آپ ہے، پالکی لے کے آؤ گے تم چاروں، پالکی کا تو پتہ ہے نا، ڈولی نہیں سی ہوتی جی، بعض اوقات بیٹیوں کو دلہنوں کو رخصت کیا جاتا، چاروں، 3 بیٹے ایک باپ، پالکی لے کے آنا۔ دلی کے ایک کونے میں حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی کا گھر تھا، دوسرے کونے میں بادشاہ کا محل تھا۔ فرمانے لگے مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا تم نے۔ کس نے؟ تھوڑی نہیں گل کرتا نہ، تو کوئی آخر لگا انج کرو، وہ تو کسی کی بات ہے، اس پہ تو ہاں نہ کرو نا یار۔ بادشاہ سے کہا کہ بھائی اٹھا کے لے کے جانا ہے، کھانا کھلا کے پھر واپس گھر۔ بادشاہ کا ایک بیٹا بڑا عقیدت مند تھا، بادشاہ کہنے لگا یار پیر صاحب نے تو بڑی سخت شرط لگا دی ہے۔ کہنے لگا حضرت، والد سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، عالم سمجھ کے کرنا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن تھا راضی ہو، اہل دلی نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک فقیر آدمی جس کے کپڑے بھی بڑے سادے، اس کو 4 لوگ کندھوں پہ اٹھا کے بادشاہ اور اس کے شہزادے لے کے گئے، پھر کھانا کھلایا، پھر چھوڑ کے گئے۔ چھتوں پہ چڑھ گئی دنیا، حالات کچھ کے کچھ ہو گئے۔ 1 ڈیڑھ مہینہ گزرا تو حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی چڑی پکڑی اور اکیلے بادشاہ کے گھر ملنے چلے گئے۔ سلام لی تو کہنے لگا حضرت عجیب بندے ہو نا، پہلے کہا تھا پالکی میں اٹھا کے لے جاؤ، آج بغیر دعوت کے اکیلے ہی آ گئے ہو۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم، دل میں 1 منٹ کے لیے بھی تیرے کندھوں پر چڑھنے کی کوئی خواہش نہیں، خدا نے بے نیاز رکھا، سیدھے کسی دے کچھ بھی نہیں لگتا، نہ کوئی ساڈا دردی، ہم تو کسی اور قبیل کے لوگ ہیں، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، تو کسی اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے تیرے کندھوں پر چڑھنے کا شوق تھا، بس تو نے علم کو عزت دی ہے نا، تو جب سے میں تیرے کندھوں پہ سواری کر کے گھر آیا ہوں، مدرسے کے باہر داخل ہونے والے طالب علموں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر علم کی یہ شان ہے تو ہم نے بھی اپنا بیٹا عالم بنانا۔ اگر یہ اعزاز ہے، اگر کسی بھی چیز کو عزت دی جائے نا تو خود بخود احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا مزاج بنائیں، بہرحال یہ عنوان نہیں، برسبیل تذکرہ بات آ گئی، میں نے عرض کر دی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ توکل، وہ لوگوں کو عقیدے کی پختگی، سرکار آرام فرمائیں، اس شخص نے آ کے نا جی وہ تلوار اتاری، حضور پہ تان لی۔ یہ جو مومن ہے نا، مومن ہر جگہ ہی مومن ہوتا ہے، مطلب محفل والے دن وہ ٹوپی پہن لے تو مومن ہو گیا، تو ولیمے والے دن محفل نعت میں وہ عاشق رسول تھا بڑا تگڑا، اسٹیج پہ بھی تھا، کیونکہ نوٹوں کی دتیاں ہوں تو پھر سیٹیں بھی فرنٹ سیٹ پہ ملتی ہیں، تو اس وقت تو وہ عاشق رسول تھا، تو بیٹے کی مہندی والے دن کیا تھا؟ اس وقت تعارف بدل گیا تھا کیا؟ مومن ہر وقت مومن، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہر وقت ہی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، ہر وقت ہی، اس کی جیب میں کچھ نہ ہو پھر بھی اللہ پہ بھروسہ ہے،
اور اس کا ہاتھ پڑ رہا ہو، لاکھوں کٹھے کر سکتا ہو، پھر بھی بھروسہ اللہ پہ ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر تلوار تان کے اس کافر نے کہا، محبوب کریم نے آنکھیں کھولی، اور ویسے بھی حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ تلوار تان کے کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یک دم کوئی شخص آ جائے اور سامنے ہتھیار کر دے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، پھر اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کرنا اصل ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جو اطمینان ہوتا ہے نا، یہ جو چہرے پر تحمل اور بردباری کسی بھی موقع پر، یہ آپ کے وزن کو، آپ کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کیا ساری زندگی دفاعی محاذ پہ گزار رہے ہیں یا آپ کے اندر اقدام کرنے کی قوت بھی ہے، ساری زندگی رد عمل کے طور پہ گزاری ہے یا عمل کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اطمینان کے ساتھ محبوب آرام فرموشنے کا کون بچائے گا، تو بڑی جلدی میں حضور اٹھے نہیں، اطمینان سے لیٹے۔ اور ان لفظوں میں بڑی طاقت ہے اگر ایمان کی پختگی سے بولے جائیں جو حضور نے ہمیں سکھائے۔ کون بچائے گا؟ حضور فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا۔ لیکن ظاہری طور پر صحابہ قریب نہیں ہے، دور دور ہے، مجھے میرا، یہ وہ طاقت ہے جو مضبوط کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے، طاقتور کر دیتی ہے۔ اللہ بچائے گا، اللہ اکبر۔ جب کریم نے فرمایا نا اللہ بچائے گا تو کافر کانپنے لگا، اتنی تو بات ہوتی ہے۔ آپ کی زبان پہ رب رسول کا نام آئے تو کانپ جاتی ہے ہر چیز ہی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لے بھائی کہ 2 منٹ پہلے تو کیا کہہ رہا تھا اور اب دیکھ منظر بالکل بدل گیا، تو نے کہا تھا کون بچائے گا، میں نے کہا تھا اللہ بچائے گا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو نے سنا ہے تو جا، میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ تھوڑی سی نا طاقتیں ہوں انسان کے پاس، اس کے پاس نا یقین ہو، وہ پختہ عقائد و نظریات کا مالک ہو۔ کچی پکی باتیں آج کل تحقیق کے نام پر تقریب ہوتی، لوگ لوگوں کو الجھاتے ہیں، مشاجرات صحابہ چھیڑ لیے معاذ اللہ، کوئی اور بات چھیڑ لی، وہ امت کا اختلاف آئمہ اربعہ کا جو رحمت تھا اس پر بات چھیڑ لی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انتشار کیا جائے، ذہنوں کو الجھایا جائے، مقدس لوگوں کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے شکوک پیدا کر دیے جائیں کہ یوں لگے کہ کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ تھوڑی سی نا پختہ بات کریں، تھوڑی سی آپ یقین کریں۔ میرا ایک گاؤں سے تعلق ہے، میں نے ان پڑھ لوگ پکے دیکھے، کہیں مرید ہیں تو پھر بھی پکے ہیں، کہیں شاگرد ہیں تو پھر بھی پکے ہیں، ناراض نہ ہونا، پر غریب پکے دیکھے، اللہ ماشاء اللہ امیر کچے پکے دیکھے۔ تھوڑی سی نا، شاید اسی لیے امام غزالی دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ تھوڑا سا نا نظریاتی پختگی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار تھے، علالت زیادہ ہو گئی ظاہری طور پر، تو کمزوری ذرا آ گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، ایک صحابی تیمارداری کرنے آیا اور جناب علی کو دیکھ کے رو پڑے، محبت تھی نا، رو پڑے، کہنے لگے آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ تو حضرت مولا علی نے پتہ کیا فرمایا؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے تو فکر کر، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو جا۔ کہا جناب آپ بڑے کمزور ہیں، آپ فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کہا ہے نا۔ وہ کہنے لگے اس یقین سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ اس لیے کہ میرے نبی پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، لہٰذا میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا تو مجھے زخم لگے گا تلوار کا، خنجر کا، نیزے کا، اس سے شہادت اللہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ کے اندر پختگی یقین ہوتی ہے، آپ یقین کریں کبھی پختگی یقین آ جائے نا، کبھی فجر بستر پر نہ گزرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 10,000 روپے کا صرف مسئلہ ہو نا، کسی نے دینے ہو اور وہ کہ جناب سویرے ملوں گا 5:30، تو لوگوں کو نیند نہیں آتی کہ 5:30 اٹھنا۔ اگر یقین ہو جائے نا کہ نماز پڑھنے سے چہرہ روشن ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، رب راضی ہوگا، تو کہتا ہے میری کھلتی نہیں، تیری لگے ہی نہ۔ شرط یہ ہے کہ وہ دولت یقین، تیقن، تھوڑا اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ ہر وقت کا الجھاؤ، ہر وقت کا انتشار اللہ والوں کے ہاں نہیں تھا، اور اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ شہادتیں، یہ صحبتیں، یہ تکالیف، یہ آزمائشیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تب ہوتی ہیں جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، فَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا ان کی دوسری صفت ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ متقی نمازی کو نہیں کہتے،
हाजी साहब को भी नहीं कहते। मुत्तकी गुनाह से बचने वाले को कहते हैं, परहेजगार को कहते हैं मुत्तकी। मुत्तकी परहेजगार को हजरत हसन बसरी से पूछा गया मुत्तकी कौन होता है, फरमाने लगे जहां जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया वहां से गैर हाजिरी ना करे, और जहां जाने से रब रसूल ने मना किया वहां नजर कभी ना आए। मुत्तकी, ये तकवा मुश्किल काम है, आसान नहीं। आपको पता है पूरी दुनिया में आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर, सब डॉक्टरों का एक मुश्तरका शिकवा है, वो कहते हैं लोग दवाई खाते हैं पर परहेज, सही कह रहा हूँ। अच्छा, दवाई खाना लोगों के लिए आसान है, परहेज करना। मैं अपनी वालदा को डॉक्टर साहब के पास लेके गया तो हमसे पहले एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, तो खांस रही थी, बलगम थी, तकलीफ थी बड़ी, उनका बेटा भी साथ था। तो डॉक्टर साहब कहने लगे अम्मा जी तुसी हुण पहले नालों काफ़ी बेहतर हो, जे चौल छड़ दिओ तो दवाई भी छुट जाएगी, जे चौल खाने जे तो फिर दवाई भी खानी पैनी है, जे नहीं जे छड़ने तो फिर लिखा दवाई। तो अम्मा जी कहने लगे पुत्र तू लिख ही दे क्योंकि चावल ये परहेज दुनिया का सबसे। तो मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, थोड़ा मोहतात हो, बोलने में भी मोहतात हो, बात करने में मोहतात हो, और रिस्क के मामले में भी मोहतात हो, नज़र के मामले में भी वो मुत्तकी हो। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदना उमर ने पूछा था, हज़रत अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ए उबई बिन काब कि बार बार कुरान मजीद में तकवे का फरमाया, तकवा क्या है? हज़रत उबई बिन काब कहने लगे हुजूर रास्ता तंग हो, दोनों तरफ झाड़ियाँ हो, खुला लिबास आदमी ने पहना हो, और कांटेदार झाड़ियों से गुजरना हो तो कैसे गुजरेगा? फरमाने लगे कपड़े समेट के, इधर उधर देख के, कहीं को झाड़ी उलझ ना जाए, एहतियात से गुजर जाए वहां से। फरमाने लगे बस दुनिया में भी दोनों तरफ गुनाहों की झाड़ियां हैं, जो एहतियात से गुजर जाए उसे मुत्तकी कहा जाता है। हम ना गैर मोहतात बोलते हैं, जो समझ में आया कह दिया, हम गैर एहतियात करते हैं। सबसे बड़ा मसला रिस्क का है, रिस्क हराम सारी रूहानियत को ले जाता है, सजदों का जौक ले जाता है, इबादतों की लज्जत ले जाता है, रूहानी कैफियत को ले जाता है। मोहतात, रिस्क, तैयब, ताहिर। अल्लाह के बंदों ने क्यों सादा ग़िज़ाओं को पसंद किया और क्यों सादे मकानों में रहे? मोहतात रहना चाहते, तकवे के साथ रहना चाहते। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने लोगों को देखा, यहाँ बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं, लेकिन चंद एक लोग मैंने ऐसे देखे कि जो बड़ी मोहतात, बड़ी एहतियात करते थे। मैं बैठा था, हाजी अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स नजराना देने आया, तो उसने 1000 रुपया पकड़ाया, तो पूछने लगे क्या काम करते हो? पूरा 1000 ही ले आए हो, क्या करते हो? उसने कुछ छोटा मोटा काम बताया, तो फरमान लगे मेरे इन्ने खर्चे नहीं, दिल भी मैं तेरा नहीं तोड़दा, ए तड़ा लै ते 100 मैनू दे जा ते 900 वापस ले जा, तेरा छोटा इतनी एहतियात, इतना तकवा। थोड़ा सा ना अगर बंदा मोहता तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं पर वो खा को नहीं सकते हैं, सही पर लगाने की कोई जगह, कोई गुंजाइश है ये ना। किसी ने कहा था कि बहुता रिस्क भी जोड़ लइए तो बांझ नसीबों खान नहीं होता। थोड़ा सा एहतियात बस करें। अल्लाह के बंदे ज़रा बारीक सोचते थे, गैर मोहतात नहीं, थोड़ा सोच के बोलते थे, थोड़ा लोगों से और हम ना फैसला बड़ा जल्दी करते हैं, राय बड़ी जल्दी कायम करते हैं, ढेर सारे काम जज्बाती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि देर पा नहीं मामलात। अगर थोड़े से उस तकवे का लिहाज करें जो हमारे बुजुर्गों में था, तो फिर हमें नतीजा ये निकलेगा कि ज़िंदगी मोतदिल भी हो जाएगी, रूहानियत वाली भी हो जाएगी। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा थी, बड़ी परहेजगार खातून। इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा कि हज़रत अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा, कभी किसी शख्स के सवाल में परेशान भी किया? कहने लगे हाँ। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटे ने दरवाज़ा खोला, कहा बूढ़ी अम्मा मसला पूछने आई है। पर्दे में बिठा लिया, मैंने कहा पूछिए। इतने बड़े आलिम थे, आप कभी उनकी मसनद पढ़े तो लुत्फ आ जाता है, किस तरतीब से, किस हुस्न से उन्होंने किताब तरतीब दी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं खातून मसला पूछेगी तो जाहिर है कितना को गहरा सवाल पूछ ले, मैं बड़ी खुशदिली के साथ के बस एक बात पूछेगी और मैं उसके पर्दे में बैठ गया, पूछिए। तो खातून कहने लगी बेवा और बे औलाद हूँ, हाथ फैलाना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मैं अपनी मेहनत से, बाजुओं की कुव्वत से कमा के खाना चाहती हूँ, खुददार हूँ, चरखा चलाती हूँ, सूत बनाती हूँ, रात को छत पे बैठ के जब चांद ज़्यादा रोशन हो तो कुछ काम कर लेती हूँ।
کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی ان کے پاس لائٹیں ہوتی ہیں، لمبا لشکر دیر تک روشنی رکھتا ہے میرے چرخے پر۔ پوچھنا تھا اس روشنی میں جو سوٹ بناتی ہوں کمائی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بے اختیار میری زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے میں تڑپ گیا، وجود سارا کانپنے لگا۔ میں نے کہا بہن کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی آپ مفتی ہیں، کیا آپ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے پہلے ایڈریس بتانا پڑتا ہے؟ سوال پوچھا ہے، جواب دے دیں۔ فرمانے لگے رب تجھے میری طرف سے بہتر صلا دے، تو نے تو میرا دل بڑا نرم کر دیا، بتا سکتی ہے کس قبیلے سے ہے؟ کہنے لگی ایک درویش ہے ننگے پاؤں، بغداد کی گلیوں میں پھرتا ہے، بشر حافی میں اس کی ہمشیرہ ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو میں بات اور بتاتا، تمہارے گھر سے لوگ خیر سیکھتے ہیں، جب بادشاہ کا لشکر گزرے تو بہن تو رک جایا کر، تو ٹھہر جایا کر، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ سنگیو، ہمارے بزرگوں کو ساری باتیں آتی، انہیں سارا پتا تھا دولتیں کیسے کمائی جاتی، لیکن اپنے سفید کفن کو دھبوں سے بچا کے قبروں میں چلے گئے۔ بڑی وزادار، بڑی باوقار، بڑی محتاط زندگی گزاری۔ انہوں نے نا مسجد مدرسے آخر تک سادے رہے، لیکن ان کے چہرے بڑے روشن رہے۔ تھوڑی سی زندگی محتاط گزارو، تقوی سے گزارو، اتنی، لیکن نا بے باکی اور چیز ہے، اور غیر محتاط ہو جانا اور چیز ہے۔ اپنے معاملات پر توجہ کریں، یہ دو ہی صفتیں اللہ والوں کی قرآن نے بیان کی ہیں۔ رب ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے یہ خیرات عطا کرے، عقائد اہل سنت کی پختگی لے کر ہم چلے جائیں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو تقوی کا نور بھی اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔